زندگی میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، اچھا یا برا، تو دل میں جھانک کے دیکھ لیا کریں کہ سب سے پہلا خیال کس کا آ رہا ہے، اور جس کا بھی خیال آئے تو سمجھ جائیے کہ آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں خدا۔ ایک خیال ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دوا دے گا، دوا آپ کھائیں گے، آپ اچھے ہو جائیں گے، شفا ہو جائے گی، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ جب بیمار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ بیمار ہو گیا ہوں، مجھے شفا نصیب فرما، وہ اسباب دے دے، وہ ذرائع دے دے جس کی مدد سے مجھے شفا مل جائے۔ اب دیکھ میں ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو مدد کر۔ اب بندہ پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس گیا، ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن پہلے اللہ کے پاس جا کے اس نے بات کر لی، نیت کر لی، دعا مانگ لی، مکالمہ کر لیا۔ اب وہ جاتا ہے وہاں پر، وہ دوا لیتا ہے، دوا سے شفا ہو جائے گی، اچھی باتیں نہیں ہوگی، پھر کبھی ہو جائے گی، لیکن ان کا پہلا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھا۔ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر آ جاتا ہے، کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، جاب کر رہا ہوں نا، وہاں سے 2 مہینے کی پیڈ لیو مل جائے گی، سک لیو مل جائے گی، پیسے کام آ جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا نا تو اتنے سیونگ میں پیسے پڑے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا، اس کے بعد بھی ہوا تو بیوی کا زیور بیچ دوں گا، اس کے بعد بھی ہوا تو گھر بیچ دوں گا، اس کے بعد ہوا تو رشتہ داروں سے مانگ لوں گا، اس کے بعد ہوا تو فلاں دوست سے لے لوں گا، اس کے بعد ہوا تو گاؤں چلے جاؤں گا، اس کے بعد ہوا تو دوسری جاب کر لوں گا، اس کے بعد ہوا تو آن لائن کر لوں گا۔ تو اللہ تو کوئی 12ویں 13ویں نمبر پہ آ رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے پہ آنا چاہیے کہ جو مالک آج تک کھلا رہا ہے وہ آگے بھی کھلائے گا، کوئی مشکل آ گئی وہ آگے ٹھیک کر دے گا۔ تو پہلا رجوع جو آپ کا ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلا رجوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، سکھر میں مدنی مسجد کے اندر نماز پڑھتا تھا، تو وہاں پہ صفوں کے اندر لوگوں نے باقاعدہ پلیسز بنائے ہوئے تھے کہ وہ اسی جگہ کے اوپر نماز پڑھیں گے۔ تو ہمیں پتہ تھا یہ ستار بھائی ہیں، رفیق بھائی ہیں، امتیاز بھائی ہیں، سلمان بھائی ہیں، یہ چاروں بندے بیٹھیں گے لازمی، اور پورے کی پوری مسجد مشہور تھا کہ یار ان لوگوں کی کوئی جماعت مس نہیں ہوتی، فجر پہ آؤ، عشاء پہ آؤ، کبھی بھی آ جاؤ، یہ بالکل فرنیچر کی طرح مسجد میں وہاں پر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر وہ ایک صاحب امتیاز بھائی، رزاق بھائی، ستار بھائی آ گئے تو برابر میں سلمان بھائی کی جگہ ہوگی، تو اپنا وہ کوئی نہ کوئی رومال، کوئی نہ کوئی ٹوپی رکھ دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ پہلے پہنچ بھی گئے پھر بھی آپ کو جگہ نہیں مل سکتی۔ تو مجھ سے مجھے یہی کہا کرتا تھا، بھیا نماز کس کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ اپنے لیے پڑھنے، اللہ کے لیے پڑھنے آئے۔ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کے لیے تو آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی، نہ محمود کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ایاز کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ذیشان کھڑا ہو سکتا ہے، وہ تو آپ کی اپنی جگہ ہے کم سے کم۔ تو آپ کسی اور کے ساتھ کیسے گھلیں گے ملیں گے؟ آپ رینڈملی کیسے ہوں گے؟ آپ صف میں کسی اور جگہ کس طریقے سے جائیں گے؟ ہمیشہ پہلی صف کے سیدھے ہاتھ کی ساری جگہ آپ نے بک کی بھی ہوتی ہے، بلکہ پوری صفیں بک ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ مدارس میں چلے ہیں وہاں بھی یہ ہوتا ہے، اگر آپ اجنبی ہیں، باہر سے ہیں، آپ کو چوتھی 5ویں صف میں ملے گی، باقی ساری کی ساری آلریڈی پلاٹوں کی طرح بکنگ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اپنے دل میں جھانک کے ضرور دینا چاہیے کہ بندہ کب کہاں کس کی پرستش کر رہا ہے۔